في الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورۃ الاحزاب سے قبل الحمدللہ ہم نے سورۃ السجدہ پڑھی ہے، اور جیسا الحمدللہ آپ نے دروس میں سنا ہے کہ سورۃ السجدہ کے اول میں اس بات وحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات نبوت و رسالت، یعنی سب سے پہلے اللہ نے یہ ثابت فرمایا کہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو حضور کی رسالت ثابت ہو گئی کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حضور پاک نے خود بنایا ہے، اللہ نے فرمایا وہ افترا ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ نے آپ پہ اتاری ہے لتنذر قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ اس کے بعد پھر اس بات توحید اور اس بات قدرت، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ نے ساری آسمان اور زمین اس کے اندر جو کچھ ہے ان کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا والی نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ وہ ذات ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، جو آسمانوں سے زمین تک تمام امور کی، تمام معاملات کی تدبیر فرماتے ہیں، اور اسی کی طرف پھر لوٹائے جاتے ہیں تمہارے اعمال۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جو غیب اور شہادہ ہر چیز کے جاننے والی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے تخلیق خلق کا ذکر فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز ٹھیک ٹھیک بنائی ہے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ، اور اس کے بعد انسان یعنی آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ نے قوت سمع عطا فرمائی، قوت بصر عطا فرمائی، دل عطا فرمائے۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں ان نعمتوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان آیات کے بعد پھر قیامت کا ذکر تھا کہ قیامت حق ہے۔ جیسا آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑے مسائل کیا ہے؟ توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت۔ تو پہلی آیات میں اس بات رسالت، دوسری آیات میں اس بات توحید، اب ان آیات میں اس بات قیامت۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، کافر کہتے ہیں کہ جب ہم گل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اصل میں یہ اللہ کے لقاء کے منکر ہیں، ورنہ جو اللہ پہلے پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے اپنا فرشتہ ملک الموت کی ذمہ داری رکھی ہے، وہی تمہارے ارواح کو قبض کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ پھر اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔
اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، ہے دیکھنے والا، جب تو دیکھے قیامت کے اس منظر کو کہ مجرم اللہ کے آگے کیسے سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ میرا مولا اب ہم نے سب دیکھ لیا، سب سن لیا، سب مان لیا، ہمیں دنیا میں ایک دفعہ واپس بھیج تاکہ ہم دنیا میں جا کر صحیح عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو ہر بندے کو ہدایت دے دیتے، ہر بندہ ایمان والا ہوتا، کوئی کافر بھی نہ ہوتا، لیکن یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے جہنم بھی بھرنی ہے اور جنت بھی بھرنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے اور دنیا جو ہے اختبار ہے، جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں، جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں۔ قیامت والے دن اللہ ان کافروں کو فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم نے اس قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، تم نے اللہ کے دربار میں آنے کو بھلا دیا، دنیا میں غافل ہو گئے، آج اللہ نے تمہیں بھی اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعلمون تعملون، بعد تم عذاب چکھو ہمیشگی والا عذاب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، اللہ کی تحمید کہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم من المضاجع، اور ان کو رات کو آرام چھوڑ کے اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعاً، اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت پہ امید بھی رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میرے بندے رات کو چھپ چھپ کے میری عبادت کرتے ہیں تو میں نے بھی ان کے لیے نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا جو ہم نے ان کے لیے چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، اور ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں عمل فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک ابرار ہے، ایک اشرار ہے، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب من کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہے اور اس کو ہم اسی طرح بنا دیں جیسے کافر ہے، لا یستوون۔ کیوں؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کی اچھے، فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ان کے ٹھہرنے کے لیے جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ چاہیں کہ ہم جہنم سے نکلے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لهم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس کی تم تکذیب کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، قیامت کے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب چکھاتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی زلازل کی شکل میں، اور کبھی عذاب قبر کی شکل میں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ساتھ ڈرایا جائے لیکن وہ اعراض کر جائے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم کافروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ کسی قسم کے شک میں نہ پڑیں اس کی ملاقات سے۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو لیلۃ المعراج میں حضور سے ملا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسرائِيلَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت والا بنایا بنو اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے ہم نے ائمہ بنائے، مقتدا بنائے، پیشوا بنائے، کیونکہ وہ ہمارے احکام پہ جمے رہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پہ ان کا یقین تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، کہ اگر تم نے دین میں پیشوا بننا ہے تو صبر بھی سیکھو اور یقین بھی سیکھو۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور تیرا رب جو ہے قیامت میں ان کا فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں وہ جھگڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، نصرانی یہودی کہتے ہیں، اللہ قیامت میں فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پہ ہیں، اور دین حق جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین حق جو ہے وہ دین محمد مصطفیٰ ہے، اور آخری کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور قیامت تک کے لیے دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔
اور اس کے بعد پھر اللہ نے تخویفات، اس کو کہتے ہیں تخویفات۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کو ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ یمشون فی مساکنہم، ان کی جگہوں میں یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ جب قوم عاد سے گزرو، قوم سمود سے گزرو، قوم لوط سے گزرو، اصحاب فیل کے مقام سے گزرو تو عبرت پکڑو کہ اللہ نے ان کو کیسے تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پھر اپنی قدرت کا نمونہ بیان فرماتے ہیں، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے پانی کو چلاتے ہیں اس زمین کی طرف جو زمین غیر آباد ہے، فنخرج به زرعا، پھر اس مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے کھیتیاں نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم، جس سے تم ان کے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ اس کے باوجود میری قدرت کو نہیں دیکھتے کہ اگر میں مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے کھیتیاں اگانے پہ قادر ہوں تو مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں پیش کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب ہوگا، اگر سچے ہو تو بتلاؤ کہ کب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب ان کو بتا دیں، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور جس دن فیصلے کا دن آئے گا قیامت کا، اس دن نہ تو تمہیں ایمان فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی پھر تم مہلت دیے جاؤ گے۔ تم کیوں جلدی کرتے ہو؟ جب وہ دن آ گیا پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے لیے تو نقصان ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر آپ کی بات یہ نہیں مانتے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو چھوڑ دیں، وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کریں قیامت کا اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اس دن جو ہے ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو الحمدللہ سورۃ السجدہ کے بعد اب سورۃ الاحزاب ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ کیا مانا کہ جو صورتیں میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب مدنیہ، اور جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکیہ، چاہے وہ کسی جگہ بھی اترے۔ اب دیکھیں نا، حضور جب حج پہ آئے تو عرفات میں بھی قرآن اترا، مینا میں بھی قرآن اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے آئے اور کافروں نے روک دیا، حدیبیہ میں بھی قرآن اترا۔ حضور جب مکے سے واپس جا رہے تھے مدینے، راستے میں بھی قرآن اترا۔ حضور رحمت دو عالم بدر میں تشریف لائے تو قرآن اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے تو قرآن اترا۔ تو اب یہ ہے کہ جتنی قرآن کی صورتیں، آیتیں، کلمات ہجرت مدینہ کے بعد اترے ہیں ان سب کو مدنی کہا جائے گا، چاہے وہ مکے میں بھی اترے، چونکہ حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی۔ تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں ہیں مکیہ، ہجرت کے بعد جتنی صورتیں ہیں وہ مدنیہ۔ تو سمجھ لو کہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ بھی مدنیہ صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت کے بعد۔ اب اس کا شان نزول جو ہے اس کو کہتے ہیں اسباب نزول۔ اس میں مفسرین رحمت اللہ علیہم نے 3 واقعات کا ذکر فرمایا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور رحمت دو جہاں مدینے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، یہ مدینے میں آباد۔ اصلاً یہ لوگ مدینہ کے نہیں تھے، یعنی باہر سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے اس انتظار میں کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے ہم ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، بعثت ہوئی، شان ملی، عظمت ملی، تو یہود جو تھے وہ حسد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا
کہ بھی چونکہ اب نبوت جو ہے بنو اسرائیل سے منتقل ہو گئی ہے بنو اسماعیل میں، لہذا ہم نہیں مانتے۔ اصل تو بات یہ ہے نا، یاد رکھو، اناد اور حسد جو ہے ایسی بلا ہے کہ آدمی حق دیکھ کر بھی نہیں مانتا، ضد ہے، اناد ہے۔ ورنہ اصولی بات دیکھیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں میرے مدنی سرکار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں جو اسرائیل، بنو اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، تو حضرت یعقوب اولاد ہیں کس کی؟ حضرت اسحاق۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو فرق کیا ہو گیا؟ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے یہ اسحاق سے بنو اسرائیل کو پیدا کیا اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اوپر جا کر جد امجد جو ہے وہ سیدنا ابراہیم ہے، اب باپ تو ایک ہے، لیکن حسد آ گیا کہ نہیں جناب، نبوت بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں قبائل وہاں تھے۔ جب جنگ بدر میں اللہ نے اسلام کو طاقت دی، قوت دی، نصرت دی، فتح دی، غلبہ دیا، مشرکین مکہ مارے گئے، قید ہوئے، ان کی شوکت اور غرور جو تھا وہ ٹوٹ گیا، تو اب یہود نے سوچا کہ بھئی مسلمانوں کو تو طاقت مل رہی ہے، وہ ظاہری طور پر مسلمان بن گئے، اندر اسی طرح کافر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر مسلمان بن جاؤ تاکہ مسلمانوں کو طاقت مل رہی ہے، غلبہ مل رہا ہے، کہیں غالب آ گئے تو پھر ہمیں کچل ڈالیں گے، اور اندر اسی طرح کافر رہے۔ اور فطری بات ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضور بھی زیادہ توجہ فرماتے کہ بھئی یہ یہود ہے، اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، ان کے اسلام لانے سے اور اہل کتاب پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا اور اہل کتاب سارے اسلام میں آ جائیں گے، تو حضور بھی ان کے ساتھ توجہ فرماتے، شفقت فرماتے، مہربانی فرماتے۔ لیکن اللہ تو جانتے تھے نا کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ حضور ان کی زیادہ مدارات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دشمن۔ جن کے مقدر میں اسلام ہے وہ ملے گا، جن کے مقدر میں نہیں ہے آپ کتنی بھی مہربانی کریں، کتنی رعایت کریں، یہ مسلمان نہیں ہو۔ ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ولید ابن المغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ یہ جو تھے یہ بڑے سردار تھے، مکے کے بڑے لوگوں میں تھے، یہ لوگ بڑے سردار تھے، جیسے ابو سفیان تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، بڑے سردار۔ یہ مدینے میں آئے حضور کی خدمت میں اور نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مدینے سے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور کی ان سے صلح ہو گئی تھی حدیبیہ کے موقع پر، جنگ بندی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا آپس میں۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں آپ کی ہماری صلح ہے، معاہدہ ہے، جنگ بند ہے، دیکھیں کیسے آرام سے گزر رہی ہے، اگر آپ مہربانی کر کے ہمارے بتوں کی مخالفت، ہمارے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دیں تو ہم آدھے مکے کی آمدنی جو ہے وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی ہمیشہ تابع رہیں گے، کبھی مخالفت نہیں کریں گے، بس مہربانی کریں آپ ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں۔
تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت مبارک نازل فرمائی کہ میرا محبوب ہرگز ان کی بات نہ سنے. حق حق ہے، توحید توحید ہے، اور قرآن قرآن ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، حق کہتے چلے جائیں، اب کسی کا فکر نہ کریں. یہ دوسری وجہ. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ایک دفعہ حضرت اکرمہ ابی جہل کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ چند آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ میں آئے، حضور کی خدمت میں آئے، حضور سے ملے اور کہا یا رسول اللہ ہمارا ایک قریش ایک قبیلہ ہے ہمارا، آپ بنو ہاشم سے ہیں تو بنو ہاشم بھی تو قریش سے ہیں، تو اصل میں ہمارا قبیلہ تو ایک ہے نا، آگے شاخیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. اصل بڑا جو ہے نا وہ قبیلہ ہوتا ہے، پھر عشیرہ ہوتا ہے، پھر بطن ہوتا ہے، پھر فخذ ہوتا ہے عرب کے اندر. اب کے ہم ایسے ہوتا ہے مثلا جیسے بلوچ ایک قبیلہ ہے، پھر آگے وہ کوئی لغاری بن گیا، کوئی مزاری بن گیا، کوئی مشوری بن گیا، کوئی کھوسا بن گیا، کوئی یتوئی بن گیا. اصل تو وہ بلوچ ہے نا اوپر. تو اصل قبیلہ جو ہے قریش ہے. اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے بنی کنانہ کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں چن لیا. واصطفیٰ من کنانۃ قریش، اور پھر بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ کو چن لیا. تو اصل قبیلہ تو ایک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبیلہ ایک ہے، آپ بھی قریش ہیں ہم بھی قریش ہیں، اب آپ کی ہماری صلح ہے، معاہدہ ہے، جنگ بندی ہے، مہربانی کریں آپ ہمارے خداؤں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ بس ایک معاہدہ کر لیں کہ ہمارے خداؤں کا آپ نام نہیں لیں گے، تردید نہیں کریں گے، تو ہم جو بھی چاہتے ہیں نا ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ نے یہ صورت مبارک نازل فرمائی. اور اس صورت میں ویسے بھی محبوبیت محمد مصطفیٰ، اس صورت میں خصائص محمد مصطفیٰ، اس صورت میں عظمت محمد مصطفیٰ، اس صورت میں مکانہ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، یاد رکھیں یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو نام سے پکارا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، فرمایا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، اور کہیں فرماتی ہیں یا موسیٰ، اور کہیں فرماتی ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اور کہیں فرماتی ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اور کہیں فرماتی ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یہ شان آمنہ کے لال کو ملی کہ میرے اللہ نے جب بھی پکارا لقب سے پکارا، فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المزمل،
کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المدثر۔ سارے قرآن میں صرف 4 مقامات ہیں جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا نام لیا ہے، ورنہ ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب جو فرمایا لقب کے ساتھ فرمایا، جیسے یہاں فرماتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اور یاد رکھو اتق اللہ قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور کہیں فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور کہیں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا۔ تو یاد رکھیں اس کا معنی کیا ہے؟ اصل ظاہری معنی اللہ سے ڈرنا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ زبانی کلامی ڈرنا کچھ نہیں ہوتا، اصل ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں گھر کر جائے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، یہ ہے مقام تقوی۔ اب یہاں خطاب حضور کو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ تو اللہ کا نبی تو معصوم ہوتا، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، چہ جائے کہ کافروں کی اطاعت کریں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے براہ راست فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والے محمد مصطفیٰ تو ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ تو حضور تو کبھی گناہ بھی نہیں کرتے، گناہوں سے پاک ہیں، اور کافروں کی اطاعت کا کیا معنی؟ اب علماء فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی خطاب براہ راست اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، لیکن سنانا آپ کی امت کو ہوتا ہے تاکہ امت کو زیادہ ہدایت ملے کہ جب اللہ اپنے نبی کو منع کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو بطریق اولا ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو پاک ہے۔ خطاب نبی کو ہوتا ہے، میرے نبی، مراد امت ہوتی، جیسے اللہ فرماتی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن۔ اب خطاب نبی کو ہے لیکن مراد امت محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہاں خطاب تو اللہ کے نبی کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے کہ اللہ سے ڈرو، کبھی کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، کبھی ان کے پیچھے نہ چلنا، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ وہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے خطاب نبی کو ہے تاکہ امت کو زیادہ ڈر ہو، احساس ہو کہ جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اطاعت نہیں کی، لیکن خیال جو تھا مدارات کرتے تھے، ان کا زیادہ خیال فرماتے تھے کہ شاید اسلام لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی مدارات کی بھی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ مہربانی کی بھی ضرورت نہیں، یہ کافر کافر ہیں، منافق منافق ہیں، کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرما دیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور اللہ علم والے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، دلوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا آپ اللہ کے حکم پہ جمع رہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ ان کی کتابوں کی طرف بھی نہ جائیں، باتوں کی طرف بھی نہ جائیں، آپ صرف اسی کی پیروی کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وحی کی ہے۔
ہے۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا کہ آج ہمیں تورات کی پیروی نہیں کرنی، آج ہمیں انجیل کی پیروی نہیں کرنی، ہم پابند ہیں اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ بات ہے کہ تورات اس وقت نہیں رہی، انجیل بھی اس وقت نہیں رہا، وہ کتابیں بدل گئیں، محرف ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ انجیل جو ہے وہ تو 4 اناجیل بن گئے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے نسبت کی جاتی ہے، ورنہ نہ اناجیل باقی رہے نہ تورات باقی رہی، ان میں چند کلمات، چند مناجات، چند احکامات، چند باتیں جو ہیں اصل کی باقی ہیں، باقی سب تعریف ہو چکی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ جب اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دیتی ہے تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اسی کی پیروی کریں گے، اسی کی اتباع کریں گے جو اللہ نے اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ نے قرآن اتارا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تبارک و اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صرف اللہ پہ بھروسہ کر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کی ذات ہی تمہاری نگران، تمہاری محافظ ہے، اور اللہ ہی کی ذات کافی ہے، آپ کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ لاکھ مہربانی کرو کبھی کافر تمہارا نہیں ہو سکتا، لاکھ دوستی نبھاؤ کبھی یہودی تمہارا نہیں ہو سکتا، لاکھ ان کے قدموں میں بچھ جاؤ کبھی نصرانی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہود و نصارہ ہرگز کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، ہاں ایک رستہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تو پھر شاید تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے، ورنہ لاکھ ان کی خدمت کرو، لاکھ ان کی اعانت کرو، لاکھ ان کی مدد کرو، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے، یہ ضدان لا یجتمعان، کفر اور اسلام کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے، رات اور دن کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے، ایمان اور فسق کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے، مومن اور کافر جو ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الاحزاب جو ہے مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے، واللہ اعلم۔ ایک آدمی عمرے پر پاکستان سے آئے ہیں اور جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھے، میرا بھائی عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی کہ وہ میقات سے تجاوز کر کے میقات سے گزر گیا، میقات طائف تھا، اس لیے حکم ہے کہ جو لوگ ہوائی جہاز سے آتے ہیں وہ اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں، کیونکہ جب جہاز میقات سے گزرتا ہے تو ماں سوا سعودی ایئر لائن کے باقی ایئر لائن تو بتاتی ہی نہیں ہے، صرف سعودی ایئر لائن ہے جو خبر کرتی ہے کہ میقات آنے والا ہے، میقات آنے والا ہے، جلدی تیار ہو جائے، لیکن اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ وضو کہاں کریں، غسل کہاں کریں، فلاں کہاں کریں، حالانکہ یہ جہالت ہے، کوئی غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اسلام تو اتنا آسان ہے کہ تمہارے پاس کپڑے بھی نہ ہوں نا، اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ قمیص اتار کے اپنا کپڑا اوپر قمیص کو کندھے پہ ڈال لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک، اور جتنے اتر کے چادریں باندھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ایک تو آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے، آپ نے احرام جدے سے باندھا، میقات سے نہیں باندھا، اور دوسرا میقات سے گزر گئے، لہذا تجاوز کرنے پر ایک بکری بطور دم ذبح کر کے مکے میں تقسیم کریں۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم دربار پہ نہ جاؤ، یعنی کسی پیر کی مزار پہ نہ جاؤ۔ اس نے کہا تم مدینے کیوں جاتے ہو؟ تم دونوں نے غلط کہا۔ قبر پہ جانا منع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، او کما قال، فرمایا میں نے ابتدا میں منع کیا تھا لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، قبر کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، انہا تذکر الآخرہ، قبر کو دیکھ کے ہمیں آخرت یاد آتی ہے۔ قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، یہ تو غلطی ہے۔ حضور پاک ہر ہفتے میں شہدائے احد تشریف لے جاتے، سرکار دو عالم جنت البقیع الغرقد کے قبرستان پہ تشریف لے جاتے، تو جانا تو منع نہیں ہے۔ قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا منع ہے، قبروں پہ جا کے منت چڑھانا منع ہے، غلاف چڑھانا منع ہے، شمع جلانا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، نظر نیاز بانٹنا منع ہے، قبر پہ جانا تو منع نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے بنگلہ دیش میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی دین کا جلسہ ہوتا ہے تو کسی کو صدر جلسہ بناتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کسی کو امیر بناؤ گے نا تبھی کام چلے گا نا۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر جماعت نکلے امیر بناؤ، سفر کرو کسی ایک کو امیر بناؤ، تو لاکھوں کا مجمع ہے تم اس کو کنٹرول کر رہے ہو، تو لازمی بات ہے کہ کوئی صدر ہو، نگرانی ہو، ذمہ داری ہو، بولنے والے کو بھی احساس ہو کہ میرے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ کہتے جی ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ جنت نصیب کرے، آمین۔ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب فرما، اللہ حضور کی امت پہ رحم نازل فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، جنت کے فیصلے فرما، جہنم سے دور فرما دے۔ ہماری بھابھی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تمباکو کی کاشت کرنا جو ہے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ہر حرام چیز کی اشاعت کرنا، کاشت کرنا، بیچنا، پیسہ لینا، ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام۔ بعض علماء فرماتے ہیں حرام تو نہیں، مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی تعلیم پہ کافی رقم خرچ کی ہے، لیکن اب وہ میرا کہنا نہیں مانتی، اب پڑھ گئی، اب کہنا کیوں مانے؟ تم بھی حد میں رکھتے نا، جب بیوی زیادہ پڑھ جائے اب تو میرا بھائی تم نے کہنا ماننا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں پیر ہو تو مرید بن کے رہو، استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو، شوہر ہو تو بیوی بن کے رہو، تب گزارا ہوگا، ورنہ گزارا نہیں ہوگا۔ اب تو نکیل ان کے ہاتھ میں ہے۔ شوہر بیچارے تو ایسے ہیں جیسے پیچھے جاتے ہیں نا، یتیم بچے جا رہے ہوتے ہیں جوتے اٹھا کے،
تو حضرت گزارا کرو انشاءاللہ. امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرہا. میرے آقا نے فرمایا کہ جب معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے پھر قبر میں چلا جانا بہتر ہے. این یظہر الدجال وهل فتنته تشمل العالم. نعم فتنته تشمل العالم كلها وأنه يطوف في العالم كلها ولكن لا يدخل المدينة ومكة لأن الله حرسهما وجعل عليهما الملائكة تحفظونها وتحرسونها والله أعلم. مجھ پر ایک بنگالی نے جادو کیا ہے، اللہ نے مجھ کو شفا کر دیا. ہاں جادوگروں سے دور رہیں اور جادوگروں کا پتہ ہو تو یہاں باقاعدہ ادارہ ہے، باقاعدہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادارہ ہے، ان کو بتا دو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں. اگلا پچھلا جادو اس کا نکال دیں گے انشاءاللہ. صرف ان کو پتہ لگ جائے گی یہ جادوگر ہے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے. من تسحر فقد کفر. خدا کی قدرت ہے. ویسے یاد رکھو اکثر ان جادوگروں میں بھی 99% جھوٹے ہوتے ہیں. ایک تو جادو جھوٹ ہے، ایک جادو کفر ہے، اور یہ جو آج کل جادوگر بنے ہوئے ہیں یہ بھی 99% جھوٹے ہیں. اچھا ان کے پاس جادو ہے تو کسی یہودی کی گردن توڑ دیں. ان کا جادو نہ یہودیوں کو پکڑتا ہے، نہ مسلمانوں کے قاتلوں کو پکڑتا ہے، نہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پکڑتا ہے. صرف مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے جادو آتا ہے ان کو. یاد رکھو علم بھی حرام، سیکھنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، اس پہ عقیدہ رکھنا بھی حرام. میری والدہ کو دمہ ہے. بعض مجھے حکیم کہتے ہیں کہ اس کو شراب پلائی جائے. اگر شراب سے دمہ ٹھیک ہو جاتا تو یورپ میں تو کسی کو دمہ نہ ہوتا، وہ تو رات دن شراب پیتے ہیں. ان کو تو پھر دمہ نہ ہوتا نا، وہ تو پیدا ہوتے ہیں تو گھٹی بھی شراب کی لگاتے ہیں. جیسے تم زمزم ڈالتے ہو نا، وہ شراب ڈالتے ہیں بچے کے منہ میں، تو ان کو تو پھر دمہ نہ ہوتا. وہاں تو 60% دمہ ہے. یہ تم کو کس نے کہا ہے کہ شراب جو ہے دمے کا علاج ہے؟ جس نے کہا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور دوسرا یاد رکھو کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، حلال میں شفا رکھی. میرے والد قبر پرست تھے، اللہ معاف کرے، ان کے لیے دعا کرو، مغفرت کرو. پتہ ہے وہ ضروری تو نہیں کہ ہر قبر پرست جو ہے مطلقاً کافر بھی ہو. پتہ نہیں اس کی کیا نیت تھی بیچارے کی. طواف نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہیں آپ اپنے لیے کریں دعا، اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے. اگر ایک آدمی عمرے کی استطاعت رکھتا ہے، عمرہ بھی کر لیا اور حج نہیں کیا، حج میں جانا چاہیے پھر اگر اللہ توفیق دے. ہاں اگر مال نہ رہے، طاقت نہ رہے تو پھر حج فرض نہیں ہوگا. طواف کے دوران نماز کھڑی ہو جائے، پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر طواف پورا کرو. میں نے ٹیلی فون پر نکاح کیا ہے، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، چونکہ لازم ہے کہ دونوں ایک محفل میں ایک مجلس میں موجود ہوں، عورت بھی مرد بھی، دولہا بھی دلہن بھی، یا دلہن کا وکیل. ایک مجلس میں ان کا کٹھے بیٹھنا ضروری ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا. دوبارہ نکاح کرو. کہ ایک آدمی ہے تویز دیتا ہے، کہتا ہے 120 روپے کا گوشت قبرستان میں پھینکاؤ، یعنی زندہ نہ کھائیں، مردوں کو کھلاتا ہے. ماشاءاللہ. اس نے آدمی انشاءاللہ وہاں چھپا کے رکھے ہوں گے کہ یہ گوشت پھینکے تم لے کے بھاگ جاؤ، ورنہ مردے بیچارے تھوڑا کھائیں گے. یہ سب مکار ہیں، ایسے لوگوں سے بچو.
بہرحال اگر عورت نے حالت حیض میں طواف کر لیا ہے، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نہیں، قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ 4 رکعت عشاء پڑھا کرو، یہ ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ 3 رکعت جو ہے مغرب پڑھا کرو، قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ گائے اور بھینس حلال ہے، بھینس کا نام بھی نہیں قرآن میں۔ پھر عجیب بے وقوف آدمی۔ تو قرآن کے علاوہ یعنی تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہو، اگر تم نبی کو نہیں مانتے ہو کافر ہو، بات ہی ختم ہو گئی، پھر تمہیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ ہم جیسے قرآن کے ماننے پہ پابند ہیں اسی طرح قرآن کہتا ہے میرے محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ بھی پابند، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، من یطع اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بینہم۔ اگر تم حدیث کے منکر ہو تو قرآن کے منکر ہو اور اسلام کے منکر ہو۔ تم نے داڑھی نہیں رکھنی، نہ رکھو، دفع ہو جاؤ، لیکن یہ تو نہیں کہ اب قرآن تک پہنچ جاؤ۔ نبی کی داڑھی قرآن کے خلاف تھی یا نہیں؟ حضور پاک نے جو داڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی قرآن میں تو نہیں تھی، پھر حضور نے کیوں رکھی؟ 1,24,000 پیغمبر نے داڑھی رکھی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں تھا انہوں نے کیوں رکھے؟ ایک داڑھی نہ رکھنا، دوسرا پہنچ جاؤ جی قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ ہے تم عمل کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تقلید جو ہے جاہل کے لیے لازم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کا حکم ہے۔ اب ضد کا کیا علاج ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حضور جب صحابہ کو بھیجتے تھے، یمن میں صحابہ کو بھیجا، حضرت معاذ بن جبل، ابی موسیٰ اشعری، تو وہ تمام یمن والے پھر ان دونوں کی باتوں میں عمل کرتے تھے۔ ایسے بس لوگ آج تک 1400 سال ہو گئے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے سمجھائیں کہ ہر ایک دن میں 5 دفعہ اللہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے تھے اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، کوئی حکمت تو ہے نا۔ اسی لیے علامہ اقبال کے ساتھ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے علماء میں گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں کسی کے لیے تعصب نہیں ہے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مسئلہ تقلید پہ، حضرت نے بڑی زبردست دھواں دھار تقریر کی اور علامہ اقبال سنتا رہا، ملنگ آدمی تھا، حقہ پیتا رہا، سنتا رہا۔ تو جب انہوں نے وہ تقریر ختم کی تو کہا علامہ صاحب یہ میں نے اس شاگرد کے لیے، اس دیہاتی کے لیے نہیں 1 آدھا گھنٹہ مغز خراب کیا، تمہیں سمجھانا تھا مسئلہ، تمہیں سمجھ آیا ہے کہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے تو پھر یہی سمجھ آیا ہے کہ کیوں صلاۃ بے امام، کہ اگر تقلید چھوڑ دو تو پھر یہ حالت ہوگا کہ نماز تو ہوگی لیکن امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اگر ہر آدمی اپنے مسئلے پہ سمجھنے کا عمل کرنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا بھی تمہارے سامنے مغز مارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تم اس لیے یاد، ہاں اگر تم عالم ہو تمہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ جس زمانے میں حضور نے خیر القرون فرمایا بالکل تقلید ہوتی تھی صحابہ کی، لوگ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے تھے، 7 صحابہ تھے، لاکھوں میں صرف 7 صحابہ کا کیا معنی ہے؟
خدا کا خوف کرو. یعنی 1400 سال کے بعد تمہیں یہی مسئلے ملے ہیں امت کو لڑانے کے لیے. نہ تم کبھی قادیانیت کے خلاف کام کرتے ہو، نہ شیعت کے خلاف کرتے ہو، نہ بریلویت کے خلاف کرتے ہو. یہی مسئلے اڑے ہوئے ہیں تمہارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل قرآن میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. اماموں کا حکم بھی موجود ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. چاروں اماموں نے جن سے علم سیکھا وہ افضل تھے. امام ہم سے افضل تھے، تم سے افضل تھے، ہر کسی سے. ان کا زبان اقرب الی زبان رسول اللہ. اسی لیے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں. اور یاد رکھو کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب شیخ الاسلام ہیں، جس نے اس ملک میں اللہ کے قانون اور قرآن کو نفاذ کا ذریعہ بنایا. انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ الحمدللہ ہم ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں اور فروعی مسائل میں ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. ہم ان سے کبھی باہر نہیں گئے. آج بھی الحمدللہ یہاں جامعات میں دیکھ لیں، مدارس میں دیکھ لیں، ہر مقام پہ اللہ کی رحمت ہے. قضاء میں دیکھ لیں، تمام فیصلے جو ہیں وہ فقہ حنبلی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ. لیکن مجھے بتائیں کہ 1400 سال کے بعد ان مسائل کو چھیڑنے سے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال مسجد تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، لیکن ہمارے کمرے کے قریب چھوٹی مسجد ہے. یہاں اس کو بھی آباد کرو، اس کو بھی آباد کرو. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو تبلیغ کرتے ہیں یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، صحیح طریقے پہ نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کو صحیح طریقے پہ چلاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، جہاں جہاں غلطی کریں ان کو سمجھاؤ. اور جب مل جاؤ یہ بھی غور کرو کہ ڈاکو بنا رہے ہیں، چور بنا رہے ہیں، قاتل بنا رہے ہیں، زانی بنا رہے ہیں، ڈانس سکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ برا کام سکھا رہے ہیں کہ اچھا سکھا رہے ہیں. اگر ہر جگہ وہ سنت سکھاتے ہیں کہ اٹھنے کی دعا یہ ہے، بیٹھنے کی یہ ہے، لیٹنے کی یہ ہے، سونے کی یہ ہے، کھانے کے بعد یہ ہے، کھانے سے پہلے یہ ہے، مسجد میں داخل ہو تو یہ ہے، مسجد سے نکلو تو یہ ہے، ایک ایک قدم پہ جو سنت محمد مصطفیٰ کا احیاء کرتے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو پھر اللہ جانے صحیح کون ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے، پریشان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اس کے لیے اس کو زمزم پلائیں. اور آج کل نوجوان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جب ڈش پہ بیٹھیں گے، جب وہ سیکسی فلمیں دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر یہی تو ہوگا اس طرح کے کاموں میں. آپ اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھائیں جہاں قرآن و حدیث کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. بہرحال جی یہ تو خط ہے، انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. نماز کے سامنے بالکل نہ گزریں. اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں، سجدے والی جگہ پاؤں نہ رکھیں. مستورات کے لیے اگر طواف کا وقت مقرر کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی ماشاءاللہ، ان کے لیے وقت مقرر کیا ہم نے عشاء کے بعد. ان کی گاڑی مغرب سے پہلے مدینے جانے والی ہے، کیا کرے؟ کیا خیال؟ وقت مقرر کیا عشاء کے بعد، اس کو ظہر کو معلم اپنے وطن بھیج رہا ہے، طواف الوداع نہیں کیا، کیا کرے؟
عقل کہہ دینا بڑا آسان ہے، اس پہ الحمدللہ یہاں علماء ہیں، لجان ہیں، کمیٹیاں ہیں، ایک ایک بات پہ غور ہو رہا ہے، حل سوچا جا رہا ہے، لیکن 1400 سال سے نہ حضور نے وقت مقرر کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ فقہا محدثین نے کیا، اسی طرح کا ایک سسٹم ہے چلا آ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد بھی حیا کریں اور عورتیں بھی حیا کریں۔ اگر ہم نے حیا سیکھ لیا تو اکٹھے بھی طواف ہو سکتا ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر ہماری آنکھوں میں بھی حیا نہ ہو اور عورت کی آنکھوں میں بھی حیا نہ ہو، پہلے برقعے ہوتے تھے پردے کے لیے، اب برقعے 50 ہزار ریال کا برقع ہے، لوگ برقع زیادہ دیکھتے ہیں، اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ یہ پردہ تھوڑا، یہ تو فیشن ہے، اس برقعے کے لیے تو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے۔ جب یہ عالم ہو جائے میرا بیٹا، مسئلہ حل تب ہوگا جب ہم میں حیا ہو۔ ہر آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو سمجھائے کہ دور دور چلو، ایک طواف کرو 10 طواف سے بہتر ہے، لیکن غیر محرم کو تمہارا بدن نہ لگے، تمہاری نظر نہ پڑے، نظر نیچے ہو، ادب ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ کا ڈر ہو، پھر دیکھو انشاءاللہ کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ حجر اسود سنت ہے، لیکن دھکا لگے حرام ہے، دور سے اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر بس۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام عالم میں مساجد کی، مدارس کی، معابد کی، معاہد کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد